نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو شنید پروگرام میں خوش آمدید. اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب. توصیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. توصیف صاحب آج تھوڑا سا ہم ڈسکس پہلے یہ کر لیں کہ دہشت گرد جس کو امریکہ دہشت گرد کہتا ہے وہ کون ہے. دیکھیں امریکہ کے جو بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر جو ان کے عزائم ہیں اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس میں بڑی کلیئر بات سامنے آ رہی ہے کہ جو بھی اسلام سے متعلق ہے اور پھر وہ کوئی اسلامک سسٹم اسلامی نظام یا حتیٰ کہ اپنے کسی حق کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور ایسا حق جو کہ اغیار کو پسند نہیں ہے تو ایسا نیریٹو بلڈ ہو چکا ہوا ہے کہ ایسے بندے کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے. بھلے وہ اپنے ملک کے اندر اگر کوشش کر رہا ہے کہ جی میں آپ کے دیے ہوئے نظام کو نہیں بلکہ میں اپنا نظام لانا چاہتا ہوں اور میں ڈیوائن نظام لانا چاہتا ہوں واٹس ایور. اور وہ سنسیئر بھی ہے سیریس بھی ہے. ہم ان دہشت گردوں کی بات نہیں کریں جو بم بلاسٹ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں, ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے. لیکن ایک آئیڈیالوجی کو جیسے کولڈ وار میں رشیا کو ایک اس دنیا کے لیے ایک ہوا بنا کر امریکہ نے پیش کیا اور بتایا جناب یہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ریچ سائبیریا کا ریچ جس کو کہا جاتا ہے اور پھر اس کے خلاف تمام موویز بنی اور سب کچھ بنا اور پھر رشیا کو یو ایس ایس آر کی بات میں کر یو ایس ایس آر کو ڈس انٹیگریٹ کیا. پھر اس کے بعد مسلم فنڈامنٹلزم کو لیا گیا. مسلم فنڈامنٹلزم میں دو طرح کے لوگ ہم سمجھتے ہیں. ایک وہ ہیں جو پڑھے لکھے سمجھدار پرامن ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام نافذ ہو, جو شریعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ نفاذ ہو. ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہ ہر قوم میں ہوتے ہیں جو کہ شر پسند ہوتے ہیں, ڈسٹورشن پیدا کرتے ہیں. 21 مئی 2017 کو ٹرمپ نے اپنا پہلے دور میں پہلا بین الاقوامی جو دورہ کیا تھا وہ سعودی عرب کا کیا تھا. بڑا میننگ فل تھا کہ آپ سب سے پہلے سعودی عرب گئے ہیں اور وہاں پر کنگ سلمان اس وقت ذرا اچھی حالت میں تھے, لیکن وہاں پر اس نے جو کہا تھا نا کہ تمام مسلمان جو ہے نا وہ اب اکٹھے ہو جائیں. مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی تھی ٹرمپ نے. کیسی مزے کی بات ہے. اور اکٹھے کس حوالے سے ہو, ان لوگوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں جو ان کے مطابق جو ٹرمپ کے مطابق دہشت گرد ہیں. یعنی آپ کے ملک میں اگر کوئی اسلام کو قائم کرنے اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی لوگ نکلیں گے تو آپ ہی نے ان کو ہینڈل کرنا ہے. اس لیے کہ ہمارا جو نظام ہے جس کو کہ ہم دجالی نظام ہم کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں, اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. وہ نظام آپ قبول کرتے ہوئے ہمارے تحت رہیں, اپنا پھلیں پھولیں پھیلیں جو مرضی کریں, لیکن اگر آپ اس نظام کے پیرلل, تبھی تو ایک لفظ استعمال ہوا پولیٹیکل اسلام. پولیٹیکل اسلام لفظ لایا گیا کہ جناب یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آپ ذاتی حیثیت میں مسلمان رہیں گے تو آپ تو بڑے اچھے شہری ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ ملاوٹ نہیں کریں گے, آپ وقت کی پابندی کریں گے, وعدے کی پاسداری کریں گے, ہمسائے کا خیال کریں گے, صفائی کا خیال کریں گے, صرف 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, ہم آپ کا وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر بھی کرا دیں گے, عید پہ ہم پیغامات بھی دیں گے, آپ کو تحفے بھی دیں گے. آپ بڑے اچھے مسلمان بن کے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ انفیکٹ اچھے مسلمان پیسفل مسلمان میں سمجھتا ہوں ہر ملک کی ضرورت ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ 1993 میں اور میرے والد صاحب امریکہ میں تھے تو وہاں پر نیو جرسی کی جو جیل ہے نا وہاں پہ ان کو خطاب کی دعوت ملی. تو میں بھی ساتھ گیا, تو میرا خیال تھا کہ وہاں پہ کوئی اپنے بھائیوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی, لیکن کوئی پاکستانی نہیں ملا مجھے. تو لیکن وہاں پر جب ہم گئے تو وہاں کا جو جیلر تھا اس نے ایک بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا کہ ہم مسلمان چیپلنس یعنی کہ مدرسین کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس لیے کہ جو بھی انمیٹ یا قیدی مسلمان ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا, ورنہ ہر وہ ایک سزا پوری کر کے نکلتا ہے 6 دن بعد واپس آیا ہوتا ہے, کوئی نہ حرکت کی ہوتی ہے. تو یہ نظام انڈیویجول حیثیت میں اسلام تو پسند ہوگا, لیکن نظام کی حیثیت میں کہ سود, بے حیائی, فحاشی اور آپ دیکھیں ظالمانہ نظام, جاگیرداری نظام, پورا سسٹم, اور دنیا کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہ پوری دنیا کے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو لڑا بھی رہے ہیں, فساد پھیلایا ہوا دنیا میں, ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, ان کے نظام کو نہیں چھیڑنا چاہیے. تو یہاں پر اب ایسا محسوس ہوا کہ جب ٹرمپ صاحب تشریف لائے 2017 میں 21 مئی کو, تو اس سے پہلے ایک ہماری اتحاد بن چکا تھا مسلمانوں کا. 34 ممالک تھے میرے خیال سے, جس کے ایک سپاہ سالار جو تھے وہ ہمارے سابق سپاہ سالار تھے, ان کو چنا گیا ان کے چیف کے طور پہ. اور اس کا کام کیا تھا اس فوج کا کہ اپنے ملک کے اندر,
میں بڑے محتاط الفاظ استعمال، اپنے ملک کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے ناپسندیدہ لوگوں کو کچل دو، ٹھیک، اور وہ اتحاد بنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ بہت عرصے سے، بلکہ بہت پہلے سے مسلمانوں ہی کو مسلمانوں کے خلاف لڑا کر اپنے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ آج جس ٹائم فریم میں ہم کھڑے ہیں، اس وقت اسرائیل کو خاموش کر کے بٹھا دیا گیا ہے ایسے ہی، اور کہا گیا یہ امریکہ اور ایران کا مسئلہ ہے، جی، اور اس میں اب ایران نے حملے جو کیے ہیں، اور جو عرب ممالک کے اندر جو ایک بے چینی، اور اب وہ وہاں سے بھی کوئی ریٹیلیشن کا جو ہے معاملہ سامنے آ رہا ہے، تو وہ آرام سے بیٹھا رہے گا، یہ آپس میں لڑ مر کے، اور وہ کام کیا کرے گا، وہ اسرائیل جی، فالس فلیگ کرتا رہے گا، اور ان کے درمیان کمیونیکیشن کو اس طرح اسٹیبلش ہی نہیں ہونے دے گا، اور ان کو لڑواتا رہے گا۔ کیا ہم سب مسلمانوں کی آنکھیں کھل نہیں جانی چاہیے کہ جس طریقے سے پہلے ہمیں استعمال کر کے کمزور کیا گیا، اسٹارٹنگ ود فال آف عثمانی کیلیفیٹ کے، اس سے پہلے جو لارنس آف عربیہ اور سارا کچھ وہ کر کے، آج بھی وہی طریقہ استعمال ہو رہا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے جو ہے ان کے اسی مرضی کے مطابق، اور انہی چالوں پر، پرانی ہی چالیں ہیں، کوئی نئی چال بھی نہیں ہے، نئی ان چال پر بھی چلتے نہیں۔ چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، معاملہ پتہ کیا ہے، یہ آپ نے کرنٹ ہسٹری تو بڑی زبردست بیان کر دی، لیکن پہلے انہیں شاید سوٹ کرتا تھا اس وقت کمیونزم بھی آ گیا اچانک سے ان کے مقابلے میں، یہ تو الائی تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، جی جی تو بعد میں ان کو شاید سوٹ بھی کرتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ ورلڈ وار ون کی طرف گئے نا، تو ورلڈ وار ون سے شروع ہو جائیں، پولیٹیکل اسلام، ہم کیوں شرمندہ ہوں، پولیٹیکل اسلام ہے نا، ہے بھائی، اسلام ایک دین ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ پولیٹیکو سوشو اکنامک جی، سسٹم دیتا ہے۔ تو اس پر جو ایک جامع قسم کی تحریکیں اٹھنی شروع ہوئیں، بڑے بڑے نام پیدا ہوئے، آپ دیکھ لیں اس وقت مصر میں ایک آزادی کی تحریک بھی چل رہی تھی، حسن البنا شہید، جی، ان کی پارٹی آئی، یہاں پر جماعت اسلامی، مولانا آزاد، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب، یہ بڑے لوگ ہیں، آپ نام لیتے جائیں، سوڈان میں لیں، ایون ایران کا جو معاملہ ہے، ایران، میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بتاتا چلوں، اب میں نام پھر بھول جاتا ہوں ان کا، کوئی جعفری صاحب تھے، جو وہ انفیکٹ وہ بھی اخوان سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ جو ان کے رہبر تھے، اپنا رہبر تھے، پہلے پہلے رہبر، رہبر، جنہوں نے اب ریولوشن کے ذریعے ایران میں ڈاکٹر علی برسر، شریعتی سے بھی اوپر۔ جی، چلیں یہ عملی جدوجہد، ڈاکٹر علی شریعتی واز اے برین، انفیکٹ جی وہ جی جی، انٹلیکچوئل تھے، یہ عملی تحریک والے، اور ان کو بھی رضا شاہ پہلوی نے پھانسی دے دی تھی، اور اس کے بعد امام خمینی جو ہیں وہ رہبر بنے تھے، تو ان کا بھی کسی حد تک اخوان سے تعلق بنتا ہے۔ تو سر تب بھی معاملہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو جہاں جہاں چیلنج آئے گا، رکاوٹ آئے گی، تو اس کے لیے یہ ٹرم کوائن کی جائے گی۔ اچھا، اب اس میں مختلف شخصیات نے، بعض نے جہاد کا ہی حکم دے دیا، بعض کے معاملات، بعض مسلمان ممالک کے معاملات تھے آزادی کے، جی وہ بھی دہشت گرد قرار پائے۔ اب میں آپ کو اس میں مزے کی بات، فلسطین کا تو آزادی کا ایشو تھا، یو این کا چارٹر ان کو اجازت دیتا ہے، ان کا نقبہ بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پی ایل او جب تک ٹیم نہیں ہوئی، اور اس میں لیفٹ کے ذرا وہ جراثیم بھی موجود تھے، اور اس میں عیسائی مسلمان سب تھے، پی ایل او دہشت گرد تنظیم تھی، جب وہ ٹیم ہوئی اور کچھ سیکریفائس کرنے پر آمادہ ہوئی، اسی پی ایل او کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ ہماری ٹرمز پر کام کرنے پر جی تیار ہو گئی ہے، اور اس کے بعد کیونکہ فلسطینیوں نے آج تک ہتھیار نہیں ڈالے، عربوں نے ڈالے ہوں گے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ جب شفٹ ہوئے جیسے یہ اسلامک جہاد میں یا غزہ میں، تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، حماس الیکشن جیتی تھی 2006 میں، الجزائر میں کیا ہوا تھا، الجزائر میں کیا ہوا تھا، اخوان کے ساتھ کیا ہوا، اخوان کے ساتھ مصر میں کیا ہوا، اور کب نہیں ہوتا رہا، جی ٹھیک ہے۔ سید قطب شہید، حسن البنا، ان کی تو ہزاروں قربانیاں ہیں نا، وہ صرف یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں ایک اور نظام، ایک اور میں عرض کر دوں، ہم نے شاید دیر سے سمجھا کہ وہ ہمارے دشمن ہے، یا وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ایسے کہہ لیں، اللہ کرے ہم سمجھیں، نہیں، اب حال کچھ میں سمجھ احساس نہیں پیدا پائے۔ ہونا شروع ہوا نا، ورنہ پہلے دن سے میں ان کے اسکالرز کو پڑھتا رہتا ہوں جو پولیٹیکل اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں، کین یو بلیو 50s میں وہ کہہ رہے تھے آپ کے لیے یہ اصل خطرہ ہے پولیٹیکل اسلام،
بیکاز وہ پورا اس کا کاؤنٹر نظام دیتا ہے سرمایہ دارانہ نظام کا. اور سرمایہ دارانہ نظام ہے کیا؟ استحصال. سرمایہ دارانہ نظام سے کولونیلزم نکلا, اس کے بعد یہ سیٹلر کولونیلزم میں بھی چینج ہوا, اور امریکہ اس کی مثال ہے. ان کے کام آ گیا سر 9/11, اس کے بعد یہ ویلیڈیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. آج تک پوری دنیا ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن پر متفق نہیں ہوئی کہ ٹیررسٹ انفیکٹ ہے کون, لیکن کیونکہ ہیجمون ہے, سرمایہ دارانہ نظام کا معاملہ ہی زیرو سم گیم کا ہے. امریکہ کا یا اس سے پہلے برطانیہ کا, یا آپ نہیں یا ہم نہیں, جی جی یہ ان کا زیرو سم گیم کا معاملہ ہے. ماڈل یہاں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے 9/11 کو اپنے حق میں بھرپور استعمال کیا. سر 9/11 کو انہوں نے اپنے حق کے لیے بنایا, یہ بھی کہہ لیں, یہ بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے, ایک احمقانہ پن, احمقانہ پن ہے, اور یہ احمقانہ پن ہوتا رہتا ہے. لیکن ایک میں اور بات بتا دوں, ان سیاسی تحریکوں سے بعض لوگ ڈیسپریٹ ہو کر یہ ملیٹنسی کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے, ملیٹنسی کی طرف, میں لفظ بھی ملیٹنسی یوز کر رہا ہوں. لیکن جو سیاسی تحریکوں پر بھی قائم رہے, ان کا بھی کیا حشر ہوا. سر جو ملیٹنسی پہ گئے نا, اس کے بعد وہ ہتھے چڑھ گئے. ہاں جی, سازشیوں کے. نہیں وہ تو ان کا تو جو انجام ہوا, اور ان کی وجہ سے دیکھیں نا, افغانستان پہ اٹیک آیا, اس کے بعد کیا ہوا, پھر کہانی شروع ہو گئی, پھر عراق ہے, پھر یمن ہے, پھر سوڈان ہے, پھر اب ایران ہے, شام ہے. اب دیکھ لیں, اب شام میں جو صدر ہیں, اس پر ہم بات کریں گے ذرا. یہ آپ دیکھیں کہ پہلے وہ ان کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا, بالکل یاسر عرفات کی طرح. بڑی اچھی مثال دی آپ نے کہ وہ دہشت گرد تھا. ہاں جی, جس کو آپ نے, اس کے سر کی قیمت تھی, سر کی قیمت تھی, اور آپ نے اس کو بنایا صدر. جی, اور اب اس سے بیان کیا آیا ہے, اللہ اکبر, وہ کہ اسرائیل سے ہم پیکٹ کریں گے. جی, پیکٹ کریں گے. یہ ہے جو دس از مائی پوائنٹ. یہ معاملہ, ورنہ میں جو مثال دینے لگا تھا, الجزائر میں بھی جو پارٹی ہے وہ الیکشن جیت کر آئی تھی, تو پھر اسے اقتدار کیوں نہیں لینے دیا گیا؟ پھر اس میں سے کچھ لوگ ملیٹنسی کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ سیاست پر بھی کاربند رہے, ان کا بھی حشر کم نہیں ہوا. یاسر عرفات ٹیم بھی ہو گئے, ان کی باتیں بھی مان گئے, زہر دے دیا گیا انہیں. صدر مرسی کو مار دیا گیا, وہ تو الیکشن سے آئے تھے. اور جس نے بھی اپنے اپنے ملک میں کوشش کی تحریک کے ذریعے, اپنی سیاسی تحریک کے ذریعے, ان کا ناطقہ بند کر دیا گیا. ایون جو تحریکیں ابھی چلتی ہیں کہ جی ہم اپنا نظام لائیں گے, ہمارے پاس اپنا نظام موجود ہے, یہ کہنے میں کوئی حرج ہے؟ وہ چاہے چھوٹی تنظیمیں ہوں, ان پر بھی نظر رکھی جاتی ہے, ان پر بھی پابندیاں لگوائی جاتی ہیں. مشرف نے کتنی تنظیموں پر پابندیاں لگائی تھی, ملیٹنٹ تنظیموں کا بہانہ بنا کر ایسی تنظیموں پر بھی پابندی لگا دی جو کہ انفیکٹ پولیٹیکل اسلام کی بات کر رہی تھی اور پرامن تحریک چلا رہی تھی. لوگوں کو اپنے ساتھ ایک ذہن سازی ہوتی ہے نا, تو اس میں فائدہ اٹھوایا گیا کہ آپ کریں, یہ کروایا جاتا ہے. اب جیسے کیوں ہے مصر میں ڈکٹیٹرشپ؟ آپ یہ دیکھیں, جیسے آپ نے کہا نا زیرو ٹالرنس ہے نا, جی, یا ہمارا نظام ہے یا فارغ, either you are with us اور جی اگینسٹ us. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ ایک اللہ کی پارٹی ہے اور ایک شیطان کی پارٹی ہے. جی بالکل. اچھا, اب اللہ کی پارٹی کون سی ہے؟ اللہ کی پارٹی وہ ہے جو اللہ کو حاکم مطلق, مقتدر اعلیٰ تصور کرتی ہے, اور اس کے بنائے ہوئے, اس کے دیے ہوئے دین کو پر عمل کرنے یا اس پر نظام بنانے کی کوشش کرتی ہے. وہ اللہ کی پارٹی ہے. وہ اللہ کی پارٹی ہے جو باطل نظام کو قبول نہیں کرتی, ٹھیک ہے, ریکنسائل نہیں کرتی. تو اللہ نے بھی کلیئر کٹ کہہ دیا کہ either you are with me اور with شیطان. دیکھیں جی, اللہ کو تو سجتا ہے نا کہ زیرو سم گیم ہے, کیونکہ وہ واحد ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اللہ کی نقل میں امریکہ کا یا برطانیہ سے شفٹ ہوا نا, جو استعماری نظام ہے وہ زیرو سم گیم بنائے, تو سیدھی سی بات ہے نا, وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج. اب آپ نے کہا نا استحصالی نظام, جی, تو استحصال تو شیطان کرتا ہے.
جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو ایک اللہ کے مقابلے میں شیطان کھڑا ہوا ہے پہلے سے. ایگزیکٹلی. جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی بات جی آئی جی تھی تو اس نے بھی اپنا نظام لگا اور وہ اس نظام کے لیے جو ہے وہ پوری طرح لگا ہوا ہے. لگا ہوا. ٹھیک ہے. اور آج اس کا بول بالا ہے. 500 سال پرانا ہو گیا ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام ان طاقتوں سے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. اور اس سرمایہ دارانہ اور استحصالی نظام کے تحت جو خباثتیں، جو برائیاں، جو قتل و غارت گری ہوئی ہے، آپ اس کی ہم لسٹ بنانا شروع کریں تو وہ بہت لمبی ہے. سر میں آپ کو بتاؤں اس سرمایہ دارانہ نظام کی بھینٹ جب عراق سے امریکہ نکلا یا شام میں رشیا نے آ کے راستہ روک لیا نا، اس کا S-400 آ گیا، تو اس سارے عرصے میں 4.5 ملین مسلمان مر چکے تھے. جی. ایک دوسرے کو بھی مار چکے تھے. وہی جو آپ نے فورسز والی باتیں کی نا، وہ جو فورس بھی بنائی گئی تھی وہ ایک سرمایہ دارانہ نظام کے لیے تحفظ کے جو لیے. اپنے الائز ہیں مسلمان، جو حکومتیں ہیں، سلطنتیں جو کھڑی کی گئی ہیں جمہوریت کے علمبردار، وہ اس کے نظام کی حفاظت کے لیے کھڑے کیے گئے تھے. لیکن اگر ہم دیکھیں سر، وہ جو ان تمام حکومتوں نے بھی اس استحصالی نظام کو قبول کیا ہوا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. اللہ کے نظام پر وہ ایگری نہیں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو ان کے الائی ہیں. ہاں. دیکھیں جی اپنا تو معاملہ بڑا کلیئر ہے. اللہ کا نظام ہے تو بادشاہت ملوکیت نہیں ہو سکتی. ہاں. بڑی سیدھی سی بات ہے. تو آپ اوپر سے ہی جہاں پر زیادہ فرائض ہیں وہیں سے خلاف ورزی ہے تو پھر پیچھے کوئی بات رہ نہیں جاتی. صحیح بات. تو انہوں نے بادشاہتیں بچانے کے لیے ان کا ہی الائی بننا تھا. کس نے کریٹ کیے ہیں یہ ملک؟ تو انہوں نے حفاظت کرنی ہے. کن کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ تھے؟ اب تو چلیں سائڈز بدلنی شروع ہوئیں، کوئی اچھی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. ادروائز انہوں نے وہیں سے ہی لینا تھا اقتدار. پیسے سارے وہاں پر پڑے ہیں. تو سمجھے نا سر، یہ مجبوری ہے ان کی. اچھا ہم کیسے مصر میں ڈکٹیٹرشپ کیوں ہے؟ آپ تو جمہوریت کے علمبردار ہیں سرمایہ دارانہ نظام والے. مصر میں ڈکٹیٹرشپ کیوں ہے اور اس کا صدر جیل میں کیسے مر جاتا ہے اور اس کو ڈکٹیٹرشپ ہونے کے باوجود کوئی پابندیاں نہیں ہیں، اس کو $1.5 ارب ملتا ہے. تو یہ منافقتیں. آپ اپنے ملک میں دیکھیں جی، امریکہ جب بھی پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو وہ نیگوسیشنز میں زیادہ ایزی فیل کرتا ہے. ون ونڈو اور اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آلریڈی کنیکٹڈ ہوتی ہے. آپ اندازہ کر لیں یہ کس لیے ڈسرپشن آتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. اچھا آپ نے ایک بات بڑی اہم کی، ہم کر کے تو آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا کہ جو پولیٹیکل اسلام کی جماعتیں تھیں ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈیسپریٹ ہو کے نکلے اور پھر وہ اغیار کے ہاتھے چڑھ گئے. اصل میں سر معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسلام کے ساتھ اگر ہم کسی ٹائم فریم کو جوڑ دیں گے تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. آپ ایک جماعت بنی، اس نے 20 سال 30 سال 40 سال کوشش کی، نہیں ہوا. اب وہ ہو سکتا ہے اسے کچھ لوگ سوچتے یار اس طرح تو نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور شارٹ کٹ نکالو، کوئی اور طریقہ اختیار کرو. ٹھیک ہے. اس میں گڑبڑ ہو جاتی. جبکہ ہمارا دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہارے ذمے ہے کوشش کرنا. ایگزیکٹلی. اور مثال قرآن مجید میں ایک ہے کہ 950 سال کس نے کوشش کی؟ بالکل حضرت نوح علیہ السلام. وہ تو ڈیسپریٹ نہیں ہوئے. ہاں جی. آپ کا کام ہے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے کلمے کی جو ہے وہ پیغمبروں کا کام اور ہے. رائے عامہ کو ہموار تو کریں. ایگزیکٹلی. رائے عامہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ کھڑے ہو کے 20 لوگ جا کے وہاں پر جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گن گے، لے کے کھڑے ہو جائیں گے تو تباہی میں. اچھا بعض جگہ یہ بھی ماڈل لیا جاتا ہے کہ یہ بڑی بات کرتے ہیں، پیچھے سسٹم موجود نہیں ہوتا، تیاری موجود نہیں ہوتی، اس شخص کو اقتدار یا اس جماعت کو اقتدار دے کر اسے 6 مہینے 2 مہینے میں فارغ کر کے جیلوں میں پھینک کر ختم کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک تیسرا آپشن بھی ہوتا ہے. قوموں کی شعور کو اس قابل کرنا کہ وہ سمجھنے پر آمادہ ہو جائے. آپ آج کے دور میں دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ برس رہا ہے ہماری قوم اس کی عادی ہو چکی ہوئی ہے اور واقعی میں اپنا مقصد ہم کھو بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کس کام کے لیے بنا تھا ہم کھو بیٹھے ہوئے ہیں، بھول گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اغیار کی طرف سے اتنا کچھ آ رہا ہے کہ اب یہ باتیں بہت تھوڑی نظر آتی ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم پر ایک اللہ کی طرف سے ایک تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے اختیار کی حد تک اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ اب انسین ہوتی چلی جا رہی ہیں. اچھا اس میں ایک دلچسپ عمل بھی، ہمیں بالکل احساس نہیں ہے کہ ہم کس لیے بنے تھے اور ہمارے اندر کیا پوٹینشیل ہے. چلیں ایسے ہی لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. پوٹینشیل ساتھ اللہ کی رحمت سے پیدا بھی ہوتا گیا. ناؤ یو آر اٹامک پاور.
اس میں آپ کو انگیج کیا جا رہا ہے, آپ سے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں. جی جی جی. ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکتے تھے, کتنا ہمارا اثر و رسوخ بن سکتا ہے. جی جی. اس اثر و رسوخ کو ہی دیکھ لیں تو یہ, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, اگر کسی نے اس سارے جو اس کو میں کہوں گا اسٹریٹجیکلی اسلامک فریم ورک کے تحت کوئی ڈیفینس ایگریمنٹ, اسلامک فریم ورک, مسلم فریم ورک. اب اسلامک سے مراد اسلام کی جب ہم بات کریں تو ہم اسلام کے قواعد و ضوابط کی بات کرتے ہیں. سر میں تو وہی کروں گا. پاکستان از اے ہاں جی, مسلم مسلم کنٹری, چلیں ایسے کریں. ٹرکی از اے مسلم کنٹری. ہاں جی, سعودی عرب از اے مسلم. تو یہ فریم ورک جو ہے نا, اس میں پاکستان کپتان ہی ہو سکتا ہے, وائس کیپٹن بھی نہیں ہو سکتا, اپنی سائز کے حساب سے بھی, اپنی قابلیت کے حساب سے, اپنے دفاع کے حساب سے. ہاں, انڈسٹریل کمپلیکس ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہم اس جن چیزوں میں پسماندہ ہے, معیشت میں پسماندہ ہے, لیکن سب مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے. یہ آج بھی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے, اور اس میں اگر ہم کسی سرمایہ دارانہ نظام کے تحفظ کے لیے کوئی ایگریمنٹ کرنے جاتے ہیں اور نام اسے دیتے ہیں دفاعی ایگریمنٹ, وہ بھی نہیں چلے گا. اقبال کا وہ شعر ہے نا, کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کیا خوبصورت شعر ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور جگہ پہ اقبال نے کہا ہے نا کہ تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں, کیونکہ یہ چیزیں دبتی چلی جا رہی ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں یہی نظام ہے اور یہی میں اسی میں ہمیں رہنا ہے, اور کوئی بھی اور نظام اور نہیں. اور اس کے تحت آپ دیکھیں کہ برائی ایوری پاسنگ مومنٹ جو ہے وہ برائی کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اخلاقیات ڈاؤن سے ڈاؤن تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اپنی جگہ ایک جسے کہنے قابل غور. آصف صاحب, میں ایک عرض کروں, اس میں کچھ ہمیں بھی کچھ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. خلافت راشدہ کو نکال لیں, اور باقی جو بعد کا نظام ہے وہ بھی مسلم حکومتیں ہی تھیں. ٹھیک ہے, میں اپنے پاک و ہند کی بات کر لیتا ہوں. یہاں پر مغلوں کی حکومتیں رہیں, خلجی رہے اور وہ تغلق رہے, محمد بن قاسم سے آپ شروع کر لیں. میں جب سوچتا ہوں کہ ان لوگوں نے محلات بنائے, اپنی عورتوں کے نام پر یادگاریں بنائی, کوئی یونیورسٹی بھی بنائی, کوئی اقتدار کے حساب سے اقتدار اعلیٰ کے لیے کہ جی یہ اقتدار کے اس کے نیچے کوئی انسٹیٹیوشنز بنائے, کچھ بھی نہیں بنایا انہوں نے بھی. تو اس معاملے میں کافی غربا جو ہیں وہ یہ ثابت ہوئے ہیں. ادھر چلے جائیں, بے شک ریشہ دوانیاں, ادھر صلیبی طاقتوں کی مدد سے ایک دوسرے کو گرانا, ایک دوسرے کے ملک فتح کروانا. اصل ہسٹری جو ہے نا ہمیں بھی نہیں بتائی جاتی. سب ہی سلطنتیں تھیں اسلامی نظام کے تحت, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے پھر آخر کار فتوحات ہو چکی تھی, آپ ایکسپینڈ ہو چکے تھے, تو گرتے گرتے ٹائم لگتا ہے نا. تو اس وقت بھی یہ بھی استعماری طاقتیں ہی بننے کے چکر میں تھے, اس لیے ناکام ہوئے. اور جو اسلام کا ضابطہ حیات ہے جس میں وہ انسٹیٹیوشنز بنانے کی بات کرتے ہیں, وہ ان لوگوں نے بھی, ان بادشاہوں نے بھی کبھی نہیں بنائے. اور یہ بنانا ان کے مفاد میں نہیں تھا, ورنہ بادشاہتیں نہ رہتی. مفاد میں نہیں تھا, بلکہ پہلے جب عرب لیگ کا کوئی اجلاس ہوتا تھا یا OIC کا, تو آپ دیکھتے تھے ہر حکمران کا ایک بالکل ڈفرنٹ, ایک دوسرے سے دوری بھی ہے, اپنا ایک انا بھی ہے. بڑا کلیئر نظر آتا تھا کہ یہ اکٹھے تو بیٹھے ہیں لیکن قلوبہم شتیٰ, دل الگ الگ. جی بالکل. اچھا سر, اسی میں ہم تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیں دو اطلاعات ایسی آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب پاکستان, ترکی اور سعودی عرب کافی کلوز پہنچ چکے ہیں کسی مشترکہ دفاعی, اس کے جو آپ کا خواب تھا اس کی طرف جو ہے وہ آگے معاملہ آگے بڑھ چکا ہوا ہے. تو یہ ایک خوش آئند خبر ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کی اگر آپ تصدیق یا مزید کو ڈیٹیلز میں بتا سکیں. نہیں, اس کی تصدیق ایک جگہ سے اور بھی ہو رہی ہے, اور یہ سائڈز اپنا اپنا مزہ لے کر ٹرن ہو رہے ہیں جی سارے. اور اس میں کچھ مجھے ٹیکنیکل بات کرنے کی بھی اجازت ہے. جی جی. ٹیکٹیکل, اس میں شاید کویت کے اخبار میں بھی چھپا ہے کہ جی کویت بھی اس دفاعی معاہدے میں آ رہا ہے. اب کویت دفاعی تعاون میں آ رہا ہے, معاہدے میں نہیں آ رہا. اس کی ڈیٹیل جو سامنے آئی ہے نا, دفاعی تعاون میں تھوڑا بہت ایک سٹیپ آگے آیا ہے دفاعی لے. آ جائیں گے, ابھی وہاں سے امریکی جائیں گے تو وہ آئیں گے نا, بادشاہ ہیں نا وہ. ہمارے یہاں کہتے بھی ہیں نا کہ آپ بڑے بادشاہ ہیں, تو بادشاہ بھی تو ہیں نا. قطر بھی آئے گا,
قطر کے بارے میں بھی میرے پاس اطلاع ہے, ظاہر ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. پھر کہوں گا اگر کوئی دفاعی معاہدہ ہے, یہ اسلامک یا جس کو آپ کہتے ہیں مسلم فریم ورک, اس فریم ورک میں پاکستان ہی فٹ ہوتا ہے اس کو لیڈ کرنے کے لیے. یہ مسلم فریم ورک کے تحت کوئی اور ملک فٹ نہیں ہوتا, اس میں ترکی شامل ہو جائے, سعودیہ ہو جائے, یہ اہم ملک ہیں, 4 ملک اہم ہیں, ناٹ کویت, ناٹ قطر, ناٹ یو اے ای, یہ اسپارٹا ہیں. ٹھیک ہے, کچھ پازیٹیو ان کی کنٹریبیوشنز ہوں گی. سعودیہ, پاکستان, ترکی, ایران. سر ابھی ایران نہیں آ رہا. ایرانی صدر 2025 کے بعد اب دوبارہ دورہ کر کے گئے. اب میں یہ آپ کو اطلاع دوں, ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ ریجنل ایگریمنٹ ہو, اور ظاہر ہے وہ سب سے بعد میں آئے گا. ابھی تو جنگ لگی ہوئی نا, ایران تو اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہا ہے. میں آپ کو خبر دے بیٹھا ہوں, اب آپ ناظرین جو ہیں وہ خود سمجھ لیں گے کہ وہ کس لیے آئے تھے. ایران یہ چاہتا ہے, ایران کی یہ کنسنٹ ہے کہ پاکستان اس ریجنل ایگریمنٹ کو, دفاعی معاہدے کو لیڈ کرے. پاکستان پر اس کا اعتماد ہے. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے اچھا معاملہ وہی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. دیکھیں امریکہ کا جو ماڈل ہے, یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ماڈل ہے, وہ زیرو سم گیم سیکورٹی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم ہیں تو آپ کو ختم کر, آپ گر جائیں گے. پاکستان اگر اس دفاعی معاہدے میں انکلوسیو سیکورٹی لائے گا کہ سب شامل ہو جائیں اور اپنے اپنے معاملات اس معاہدے کے اندر آ کے حل کر لیں, اور آپ کو کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے, تو ان کے تو مسائل ہی کوئی نہیں, تب کامیاب ہوگا یہ معاہدہ. سر اگلی بات جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں, انڈسٹریل کمپلیکس بنانا ہے, ڈیفینس انڈسٹریل کمپلیکس. اس میں ترکیے کی مدد انتہائی ضروری ہے, سعودیہ کے پیسے بہت ضروری ہیں, پھر تو قطر کے اور کویت کے پیسے بھی ضروری ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا نہیں لیکن میں 4 بڑے ملک, وہ بات پھیل جاتی ہے نا, لیکن پاکستان جو ہے یہ انکلوسیو سیکورٹی ماڈل کے تحت ہی ڈیفینس معاہدہ کرے گا تو بات چلے گی. زیرو سم گیم جو ہے اس کو میں یہ سمجھوں گا کہ شاید یہ امریکہ نے پش کیا. جی بالکل ٹھیک ہے, اور پاکستان کی سگنیفیکینس صرف ایک وجہ سے ہے, پٹاخہ ہمارے پاس. جی بالکل بالکل بالکل, ورنہ مخالفین کے پاس بھی یہی اہمیت ہے. ترکی جو ہے وہ ویپنری میں بالکل بہت آگے ہے. امریکہ کے فائٹر بنا چکا ہے. سر امریکہ کے بعد نیٹو میں سب سے بڑی فوجی طاقت ترکی ہے. پاکستان کے پاس وہ ایک گیدر سنگھ کی ہے جس کی وجہ سے پاکستان سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے دی ہے. دیکھیں نا, یہ اللہ کی رحمت ہے. ہاں, آپ کو ہر کسی کو یہی چھتری چاہیے نا, باقی تو سب کے پاس سب کچھ ہے. 78 ارب ڈالر کا اسلحہ, اگر یہی چھتری ایران کے پاس ہوتی نا تو پھر حالات اور ہوتے. ظاہر ہے اس کو پر کون اٹیک کرنا. ابھی ہم آگے سر آ رہے ہیں, تو ایگریمنٹ ہو جائے اگر, تو سب کو چھتری مل جائے تو امن ہی ہو جائے گا. بس وہ اب اس کا مطلب وہ اگلے جو ہے نا وہ غیار جو ہے نا چھتری کے پیچھے آئیں گے. نہیں, 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو ہمیں یہ خواہش ہے, اور میرا خیال ہے کہ بھی ہمارے کرنے والوں کو یہ عقل موجود ہے کہ اگر یہ سارا ایگریمنٹ ہونا ہے اور زیرو سم گیم والوں کے ہی خلاف ہونا ہے پھر, ورنہ ہوگا ہی نہیں. اور یہ بات پھر نظر میں رکھنی ہے کہ پھر آپ یہ کسی کے مخالف یہ ایگریمنٹ دفاعی معاہدہ یعنی موجود ہے, وہ کون ہے؟ خطے میں جو موجود موسٹ وائلنٹ کنٹری آن ارتھ از اسرائیل. ٹھیک ہے, پھر اس کا جو باپ ہے یا بیٹا کہہ لیں امریکہ. ٹھیک ہے, تو آپ ان دی لانگ رن انفیکٹ چیلنج انہیں کرنے جا رہے ہیں. اچھا, ایران میرے خیال میں اس وقت شامل ہوگا, یعنی کہ سپوز اگر قطر قریب آ جاتا ہے, کویت آتا ہے, سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, ایران کی ایک شرط ہوگی کہ اپنی زمین پہ سر, وہ جو عربی میں ایک بہت پہلے کچھ لوگ کہا کرتے تھے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, نکال دو یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے. شک نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے, MOU میں بھی. کیونکہ جب تک وہ رہیں گے ایران میزائل امریکہ شاید نہیں بھیج سکے گا کبھی بھی, جو حالات ہے صورت اور نہ ہی بھیجنے لیکن چاہیے. اس کے یہ اور یہاں حملہ ہوگا تو بہرحال وہ ممالک جو ہیں وہ ناراض ہو گے. سر یہ صدر ٹرمپ نے پڑھا ہی نہیں شاید وہ MOU, اور بعد میں جب اسے اندازہ ہوا تو تبھی تو اگلی جنگ ایک تو میں آپ کو بتا دوں یہ جنگ ختم نہیں ہوگی, یہ جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی, اور یہ پورے خطے کو انجام آپ کے خیال میں کیا ہے؟ پورے خطے کو لپیٹ میں لے گی. پھر اس کے بعد ری ڈیزائننگ ہوگی. یہ پیٹرو ڈالر کی جنگ ہے, پورا نظام لپیٹنے جا رہا ہے یا زیادہ پھیلنے جا رہا ہے. دوسری ایمرجنگ پاور ہے, مقابلہ ہے.
آپ بچ جائیں گے تو آپ پراسپر کریں گے, نہیں تو ان کے نیچے آئیں اب گے. تیسری عالمگیر جنگ از ناؤ ویری کلوز. اٹ از ویری ویل دیئر. ہاں جی, ویری ویل دیئر. کہ اب تو تو معاملہ اس جو ہے کے وہ بڑا, امکانات ہیں. دیکھیں نا یوکرین کا بھی مسئلہ ایران کے جی, آپ ساتھ دیکھ جو ہے لیں وہ کہاں آ کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور وہاں کویت, اردن تک اٹیک ہوئے ہیں. یمن اور سعودیہ آمنے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, 1990 کی کہانی آج تک چل رہی ہے. جی جی. اور ظاہر ہے سعودی عرب کی ناکہ بندی میں ایران کا اشارہ بھی شامل ہے, بالکل شامل ہے. اور اگر ایرانی ہو کے سوچیں یا ایک آپ اسٹریٹجسٹ ہو کے سوچیں, دفاعی امور کے ماہر کے طور پر, اسمارٹ موو ہے ایران کی, لیکن ہم اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے. نہیں سر, میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے, ایران کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سر جنگ میں تحمل نہیں ہوتا, تحمل in یہ the میں sense اور آپ اپنے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے حوالے سے ان کو دیکھیں, ان کو نیگوشیشن یہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں ڈیولز ایڈوکیٹ کہہ لیں, اگر میں ایرانی جنرل ہوں تو مجھے جنگ روکنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیل کی قیمت بڑھانی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایرانی کہتے رہے کہ ہم حوثی باغیوں کو, ہم نے نہیں کہا, یہ ان کا 90s کا مسئلہ آ رہا ہے, یمن کی بلاکڈ ختم کی جائے. ٹھیک ہے, ابھی بات لمبی ہو جائے گی, نہیں تو میں وہ ہسٹری بھی بیان کر دیتا. ایک دن میں 20 ملین یمنی نکالے گئے تھے سعودی عرب سے. میں 90s کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک بے وقوفی کی تھی, اور وہ بے وقوفی تھی, صدام حسین نے جب کویت پر حملہ کیا تھا تو یہ وہ کیا کہتے ہیں, سیکورٹی کونسل کے غیر مستقل نمائندے تھے, تو ان کو امریکہ نے اپروچ کیا تھا کہ آپ جو ہیں ساری دنیا صدام حسین کی مذمت کر رہی ہے تو آپ وہاں مخالفت نہ کیجیے گا. یمن نے مخالفت کی تھی اور سزا ملی, اس کی سزا ایک دن میں ملی تھی. اور یہ ایک ان کے ہاں کوئی چیز اگتی ہے جسے کہتے ہیں ان کی زبان میں, یمنیوں کی زبان میں, کٹ. سر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ کٹ کھاتے تھے کیونکہ اس سے وہ زندہ رہ سکتے تھے, اور یہ سالوں جاری رہا ہے. اس کی تلخیاں موجود ہیں, ان تلخیوں کو پھر ایکسپلائٹ کیا ہے سعودیہ نے بھی کیا, یو اے ای نے بھی کیا, ایران نے بھی کیا. ایران چاہتا ہے تیل کی قیمت کی ہیٹ جو ہے نا وہ امریکہ تک پہنچے. اس ہیٹ میں نا بہت سارے ممالک جو ہے نا وہ بوائل ہو جائیں گے. بوائل ہو رہے ہیں. اچھا بس نہیں, میں صرف اس لیے کہہ رہا, دیکھیں کہ ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ہم آپس میں لڑ مر کے نا ہم دشمنوں کا کام آسان کر رہے ہیں. جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو ہائی لیول ڈیلیگیشنز بھیجنے چاہیے ان ممالک میں. سر ہمارا مسئلہ یہ ہے, کسی طرح اس کو ریزالو کرے, یہاں سے حملہ نہ ہو اور ان کو نکالے. سر میری میں آپ سے دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرتے رہیں کہ وہاں سے, اور ایران بدلے میں انہی کی جگہوں کو مارتا رہے. نہیں, اخلاقی طور پر میں یہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ حوثیوں نے ایران کے سگنل کے بغیر یہ کیا ہے. اخلاقی طور پر میں ایران کو یہاں غلط سمجھتا ہوں. کیوں؟ میں نے تو وہ ملٹریلی آپ کو بتایا ہے, کیونکہ پہلی جو جنگ ہوئی اس میں بالکل سعودیہ کی بیسز استعمال ہوئی, انہوں نے اٹیک کیا کیونکہ وہ لیجٹمیٹ ٹارگٹ بنتے ہیں, وہ وہاں موجود تھے, مارا انہوں نے. اب سعودیز آر اسٹیئنگ اوے فرام دس وار. اب وہ اس میں فریق نہیں تھے. میں نے کبھی کویت کے بارے میں نہیں کہا, کبھی بحرین کے بارے میں نہیں کہا, کبھی اردن کے بارے میں نہیں کہا, کیونکہ وہ خود نہیں کہتے کہ ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, وہ کر رہے ہیں. قطر پر حملہ ہو یا سعودیہ پر حملہ ہو, یہ اخلاقی طور پر ٹھیک بات نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ طے کر چکے ہیں اور ہمارے ذریعے طے ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اخلاقی. ملٹریلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری بلاکڈ ہے تو باب المندب کی اگر بلاکڈ ہو تو پورا افریقہ گھوم کے آنا پڑتا ہے. 30 days پڑتے ہیں, بلینز آف بیرلز خرچ ہو جائیں گے یہ بحری تجارت میں. تو وہ تیل کی تجارت کی ہیٹ جو ہے تیل کی قیمت کی پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ملٹریلی ہے, ادروائز اخلاقی طور پر ایرانینز آر رانگ. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجیکلی یہ غلط ہے, کیونکہ یہ مسلمان ممالک کو مزید کمزور کرنے کی ایک سازش ہے, اور اگلوں کو پھر جو ہے نا پورا واک اوور مل جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ جناب اب کچھ بھی نہیں رہ گیا, لہٰذا اور وہی جو دیکھیں نا سامنے احادیث موجود ہیں گریٹر اسرائیل کے حوالے سے, ان کی اپنی جو یہاں لگے ہوئے نقشے موجود ہیں. تیل کی پیداوار کم کروا دیں سعودیہ کی.
بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ چیزیں ہے. کم از کم مسلم ممالک کو آپس میں اس میں دیکھنا چاہیے کہ بھائی فائدہ کون اٹھا رہا ہے فائدہ اور کون نقصان کس کا ہو رہا ہے. جی بالکل. تو اس لحاظ سے میں اس جنگ کے اور یہاں بعد پہ فیصلہ ہوگا جی کہ بالکل فائدہ کس نے جنگ کے اٹھایا. بعد سر جنگ ختم ہی نہیں ہونی نا. نہیں یہ تو سر پورے خطے میں اگر پھیل سمجھ رہی ہے. بوجھ سے کام نہیں لیا مسلمان ممالک نے تو پھر سر یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی. ہم یہ خود پورے خطے میں ایک پھیل رہی دوسرے ہے. کو مار کے جسے کہتے ہیں نا وہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز. اس میں ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا جسم ہی اپنے خلاف مدافعت اپنے آپ کو وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں بس پھر کہانی جو ہے وہ سر کمزوری سے کمزوری تک پھر جاتی ایک ہے. ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پہ بات کروں. 1 ٹریلین ڈالر کون دیتا ہے امریکہ کو؟ ہاں یہ دیتے ہیں. پھر رکوائے نا جنگ. فنش دا جاب کس نے کہا تھا؟ ایسا ہی ہے. یہ میں تلخ حقائق ہے. دونوں طرف کی بات کر جی رہا ہوں کہ دونوں. دونوں کو سوچنا چاہیے. اچھا سر یہاں پر ایک جو بہت بڑا معاملہ جس پر کہ ہم پروگرام ختم کریں گے, نیوکلیئر ڈیل ہو رہی ہے امریکہ کی سعودی عرب کے ساتھ, اور اس کی اچانک جو ایک دم دوبارہ سامنے آئی ہے تو اس میں کچھ ایسی جو میری فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے اور سعودیوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ یہ اب نیوکلیئر ہتھیار جو ہے چونکہ ہم نے دفاعی معاہدہ کر لیا ہے تو اب یہ نیوکلیئر چھتری ہمارے اوپر بھی ہے. اچھا اب یہ چیز امریکہ کو پسند نہیں, تو لہذا کیوں نہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا جائے اور اس کو اس میں لایا جائے. اچھا تھوڑا آگے بڑھے, معاہدے کی طرف آگے بڑھے ہیں کہ جناب ہم صرف وہ سول مقاصد کے لیے یا پرامن مقاصد کے لیے کریں گے, سارا کچھ ہے. اچانک بیچ میں پھر خیال آتا ہے ٹرمپ کو, ارے یار یہ غلطی ہو گئی, یہ ڈیل اب ہم سب اتنا کچھ ہم نے ذلت کمائی ہے, اتنا ہم نے تباہی مچائی ہے, اب یہ ابراہیم اکارڈ کے بغیر ڈیل نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, اور اب وہ جا کے معاملہ اسٹینڈ اسٹل محسوس ہوتا ہے. میں اس کی سٹوری بیان کر دوں جی آپ کو. یہ ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہ بھی اسپارٹا اسٹیٹ ہے اسرائیل, اس کا اثر و رسوخ امریکہ پہ. پہلی مثال جی جی ترکی کو F-35 فرنگ کی رگے جا پنجہ جی یہود ہے. بالکل. آپ یہ دیکھ لیں کہ F-35 دینے کا اعلان کرتا ہے, وہ بڑبولا آدمی ہے, پہلے پوچھ لیا کرے اسرائیل سے. وہ اعلان کرتے ہی, یہ کبھی سنا ہے کہ بھی امریکہ نے کسی اور ملک کے ساتھ بھی یہ لاڈ کیا ہو؟ وہ اعلان کرتے ہی اپنے وزیر دفاع کو بھیجتا ہے اسرائیل کہ دیکھیں وہ F-35 جو ہے نا وہ والے نہیں دے رہے جو آپ کو دیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے جنگ لڑنی ہے ترکی کے ساتھ شام کے اندر. سر بات ہو گئی ہے سیدھی سیدھی کہ شام کے اندر ترکی اور اسرائیل کی جنگ لڑنی ہے, اور نیٹو سے امریکہ اس لیے نکلنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دینا ہے. اس بات میں تو کوئی ہمیں شبہ ہی نہیں ہے, چاہے نیٹو میں رہے بھی وہ ترکی کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. ترکی کبھی یورپی یونین کا رکن نہیں بن سکا. اب یہ میں نے آپ کو ایک مثال یہ دے دی. اب یہ سول جوہری معاہدہ آپ یاد کریں, حماس کے حملے سے پہلے بس سعودی عرب ابراہم ایکارڈ میں جانے ہی والا تھا. کچھ ہم نے بھی تسلیاں دی ہوئی ہیں نا, ٹھیک ہے. اب ہمارے جو تسلی ہے نا, میں اسی لیے کہتا ہوں دفاعی معاہدہ تو ان GCC ممالک نے 90s میں بھی کیا تھا آپس میں. جب ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس ہی نہیں ہوگا, مشترکہ کوئی فورس ہی نہیں ہوگی, تو یہ کاغذوں میں ہی رہ جایا کرتا ہے. سعودیہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ڈبل لیئر لینا چاہتے ہیں, وہ امریکہ کو بھی فی الحال رکھنا چاہتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات. ارامکو بڑی پرانی بنی ہوئی ہے. جی ظاہر ہے, ایک ڈیل ہے, اور انہوں نے ہی پیٹرو ڈالر انٹروڈیوس کروایا, تو وہ پاکستان کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اب اس نے وہ نکال لیا. اب پھر جیسے ہی سول جوہری معاہدے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ خطے میں پرولیفریشن شروع ہو گئی ہے. آرٹیکلز اسرائیلیوں نے کہنا شروع کیا, اسرائیل کے میڈیا میں آنا شروع ہوا کہ آپ پھر ایران کو کیسے روک سکتے ہیں, حالانکہ یہ پرامن مقاصد کے لیے. لیکن اس میں انہوں نے ایک پوائنٹ بڑا زبردست ڈھونڈا کہ انرجی کی تو شارٹیج ہی کوئی نہیں ہے سعودیہ میں, وہ کیوں چاہتا ہے سول جوہری معاہدہ. پھر اس کا جو ولی عہد ہیں ان کا ایک وہ کیا اس کا میں آتھر کا نام بھول گیا ہوں, بڑا مشہور ہے, اس نے وہ لکھا ہے, کوٹ کیا ہے, اور یہ وکی لیکس میں بھی آیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ میں ایک ایٹم بم پاکستان سے خرید سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو خطرے کی نشانی. پھر سعودی عرب کا کچھ علاقہ اسرائیل کے نقشے میں ہے, جی تو کچھ علاقہ آدھا سعودی عرب, تو وہ جناب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرولیفریشن شروع ہو جائے گی مدینہ تک. جی مدینہ تک, تو یہ آخرکار نیوکلیر بام کی طرف بات جائے گی. پاکستان کے ساتھ معاہدے سے پہلے انہیں پریشانی ہے,
اپنا ہی بھائی اپنا جن کی وجہ سے اسرائیل قائم ہے وہ بھی سول جوہری معاہدہ, تو وہ ناراض ہو گئے کہ اس کو تو انرجی کی شارٹیج ہی نہیں ہے, تو یہ تو کوئی معاملہ نہ ہوا. تو کیونکہ یہ پہلے بھی ابراہم ایکارڈ پر بات چیت کر رہے تھے اور خفیہ طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی بنا رہے تھے, وہ نیوم سٹی میں اسرائیل کی انویسٹمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے, میں سب کچھ دوستوں کو یاد کروا دوں. تو پھر جناب دوبارہ اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے آپ اندازہ کریں امریکہ کیسے ان کے ہاتھوں میں ہے, پھر یہ ساتھ کہا گیا آپ ابراہم ایکارڈ مانیں گے, اس میں شامل ہوں گے یو اے ای کی طرح, پھر یو اے ای کی طرح آپ کو سول جوہری معاہدہ کا گارنٹی ملے گی. آپ کو ایک بات بتا دوں, یو اے ای نے مان لیا, مراکش نے مان لیا اور سوڈان سے منوا لیا, ایسے ہی ہوا نا سر. یہ جتنا مرضی مان لے, ترکیہ نے بھی مانا ہوا ہے, وہ تو دونوں طرف کھیل لیتے ہیں نا بڑے آرام سے. پاکستان سب سے پہلے اور ایران, جو نہیں مانتا اس کی اہمیت زیادہ. یہ بہت بڑے ملک ہیں, کوئی اہمیت نہیں ہے سعودی عرب کے بھی مان لینے کی, جب تک سعودی عرب کے پیچھے پاکستان نہیں کھڑا. اور پاکستان یہ مانے گا نہیں, پاکستان کی اپنی فالٹ لائنز, اللہ کرے کہ نہ مانے, لیکن جو فی الحال صورتحال نظر آ رہی ہے. سر دیکھیے آپ نے جو بات کی نا, یہاں پر لوگ آئے بھی تھے, ایک پچھلا دور حکومت آپ کو یاد ہوگا, تو بس ہم پہ کوئی خاص رحمت ہے, ہمارے کوئی کرتوت بعض اوقات اچھے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے. میں اس میں جو چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو بات کی نا کہ امریکہ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے, تو ابھی جو حالیہ ایک جو بل دفاعی بل آیا ہے 2027 کا, جی وہ سب سے یعنی کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ایک 65 سال سے یہ قانون تو آ رہا تھا کہ اسرائیل کو امریکہ فوجی امداد دیتا تھا, ٹھیک ہے, وہ ذرا تھوڑی کم ہوتی تھی جو کہ ان کو کم محسوس ہوئی. لیکن اب جو ایک نیا معاملہ آیا ہے کہ نہ صرف امداد جو ہے وہ $1.5 ٹریلین, جی پہلے پیسے چھوٹی سی اسپارٹا اسٹیٹ, جی اس کو $1.5 ٹریلین جو شاید ٹرمپ نے کھینچے ہوں گے ان سے اربوں سے, ان سے, ٹھیک ہے نا, تمہارا سر اور تمہاری جوتی. اچھا, وہ $1 ٹریلین کا یہ بل ہے کہ وہ دے گا, ساتھ فوج کے ساتھ اتنی انیکسیشن ہوگی, ایک حصہ تصور ہوں گے. آپ کو اگلی بات بتاؤں جو ایک اس سے معاہدے کا حصہ یہ ہے جادو, وہ جو کانگریس سے پاس ہو گیا, پہلے کانگریس سے بھی پاس نہیں ہوا, میرا خیال ہے کانگریس سے ہو گیا ہے, سینٹ سے, سینٹ سے پاس نہیں ہوا. اچھا, اور کتنے تھوڑے مارجن, 4 ووٹوں کے مارجن کے ساتھ وہ ہوا ہے. آپ دیکھیں CNC جو ہے اس سے پہلے امریکی افواج کا ان کا صدر مملکت یعنی اس وقت ٹرمپ ہے. اس معاہدے کے بعد CNC پتہ کون ہوگا, یہ بھی شک نمبر 4 ہے شاید اس معاہدے کی. یہ CNC چینج ہو کر نیتن یاہو ہو جائے گا سر. اور اس کی طرح کا ایک معاہدہ UAE اور اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا ہے, جس میں R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, دفاعی پروڈکشن, دفاعی کا ہی نام دیتے ہیں حالانکہ سارے اوفینسو ہیں جو اسرائیل ہتھیار بناتا ہے, اس میں بھی سر پیسے UAE خرچ کرے گا ریسرچ کے لیے, اور ڈیولپمنٹ اور ریسرچ اسرائیل کرے گا. وہ اسی جنگ کے دوران ہوا ہے, اور اس میں تیسرا فریق انڈیا ہے. اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ لو کر لو گل, جی, کہ دنیا اور کہاں جا رہی ہے اور ہم مسلمان جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھ دے, اور دیکھیں کہ حالات کس طرف آگے جا رہے ہیں. سعودی عرب کو صرف وہ ایک جو کہ ان کو ٹریلینز آف ڈالر کا ان سے اسلحہ خریدتا ہے, ان کو پیسے دیتا ہے, اس پہ شرط لگا دی کہ تم نے ابراہیم ایکارڈ کو کرنا ہے. سعودیہ کا کیس دیکھیں, UAE کا کیس دیکھیں, دنیا کا سب سے بڑا امریکہ کے اسلحے کا خریدار ہے سعودی عرب, اپنی حفاظت کرواتا ہے. حالانکہ پیٹرو ڈالر ڈیل ہے, لیکن صدام والی جنگ کے بعد سے سعودی عرب پیسے بھی بھرتا ہے اپنی حفاظت کی, اور حفاظت نہیں ہوتی. میں آپ کو کل کی بات بتا دوں, یہ مس ہو جانی تھی, کہ امریکی فوج جو ہے جب اس پر حملے ہو رہے ہیں تو جو اس کی بیس کی طرف جہاں اس کے فوجی موجود ہیں وہاں پر, کیونکہ وہ ڈپلیٹ ہو گیا نا میزائل ڈیفنس سسٹم, جو اس کی بیس کی طرف جو آ رہی ہے, اٹیک آ رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے امریکی جو ہیں اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم صرف اس کے لیے یوز کر رہے ہیں, کویت میں بھی, بحرین میں بھی. اور ان کے اگر ایئرپورٹ پہ جا رہی ہے یا ان کے فجیرہ پورٹ پہ جا رہی ہے, بندرگاہ پہ لگ رہی ہے, وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ جا رہا ہے,
یہ کل کی سٹوری ہے NBC کی، اس پر وہ نہیں روک رہے، یعنی جن کے گھر بیٹھے ہیں ان کا گھر تباہ کروا رہے ہیں، صرف وہاں پر اپنی بیس کو بچا رہے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو عبرت اے حاصل ہوش کرو۔ مندو، کہاں ہم جا رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ تو آصف صاحب Exactly. حالات ایسے ہیں اور کہ لٹرلی ہمارا پروگرام ایک طرح کا مرثیہ ہوتا ہے ہمارے حالات میں۔ صحیح بات ٹھیک ہے، اور ہمارے کوئی خوشی کی بات، ہمارے یہ جو امہ ہے، مجھے تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں جی، ہمیں تو بہرحال مجھے تو میں سننے کو سمجھتا ہوں کبھی کہ نہیں ملا۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے بڑوں کو، اور یہ اللہ نے ان کو ایک لیڈ دے دی ہے امت مسلمہ پر، نیوکلیئر پاور کی ایک لیڈ دے دی سر ہے، کریٹیکل ٹھیک ہے۔ ٹائم اب پہ ان ہی کو یہ اتحاد کا چاہیے وقت ہوتا ہے، کہ اس کیپچر کریں۔ کو پوری طرح کریں اور ان پوری امت کو بچانے کی کوشش کریں، ان کو سب کو کانفیڈنس ملے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کمزور، معاشی لحاظ سے کمزور ہے، اس کو کمزور رکھا گیا ہے، اس میں بھی اپنوں کا بھی برا حال ہے، اپنوں نے بھی کیا ہے۔ سر اسی سرمایہ دارانہ نظام کے ٹیکنوکریٹس، سمارٹ بوائز آتے نہیں ہیں، وزیر اعظم بن کے آ جاتے ہیں۔ سر صرف وزیر اعظم اصل پوسٹ پہ آتے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک کے طور پر آتے ہیں، وزیر خزانہ کے طور پر آتے ہیں، اور کون کون سے لوگ نہیں آئے، ایسے لوگ بھی آئے جن کے بارے میں بعد میں باتیں لیک ہوئیں، اور ایوب خان کے دور کا ایک وزیر تھا کہ وہ CIA کے پے رول پر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اب دعائی کی جا سکتی ہے کہ میں سچی بات ہے کہ اب جو پچھلے 1-1.5 سال سے جو پاکستان کی بہرحال دفاعی لحاظ سے پاکستان نے جو اپنا مسل دکھایا ہے، تو دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بڑوں کو جسے کہتے ہیں توفیق دے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اور اتنے کھڑے طاقتور ہوں، ہیں کہ ہم اور دفاع کر سکتے ہیں، کھڑے ہوں اور امت کو اکٹھا کریں اور ان کو سب کو ہوش دلائیں، بلکہ کہتے ہیں نا کہ وہ وفود بھیجیں کہ بھائی کتنے جا رہے ہو، نہیں کتنے جا رہے ہو۔ یہ اگر آپ دیکھیں نا، ہے تو ایک رف سی بات، یہ جو ایران پر اب حملہ ہوا اور آگے سے امریکہ کو جواب ہوا ہے جو ملا ہے، دیکھیں کمزور ملک تھا نا ایران، امریکہ کے مقابلے میں تو کچھ نہیں تھا، یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، سب کو اپنی اپنی اوقات کا پتہ چل رہا ہے۔ جی اللہ شر میں سے خیر نکالتا ہے، خیر نکال رہے، اور اس خیر کو کیپچر کر لیں، اس مومنٹ کو، یہ میری التجا یہی ہے بس، یعنی کہ اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ جیسے میں لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ دس از دی چانس آف دی سینچری۔ ایگزیکٹلی، سب لوگ سوچنے پر آگے، پہلے تو سوچتے ہی نہیں تھے نا، سوچتے ہی نہیں۔ اب سوچنے پہ آگے، بھائی کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو آصف صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام گفت و شنید، جو کہ زمانہ گواہی کا ایک پوڈ کاسٹ ہے، اور اس حوالے سے ہم آپ سے کہیں گے کہ اپنے کمنٹس کے اندر آپ ہمیں اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، آپ کمنٹ دے سکتے ہیں، ہمیں مشورے دے سکتے ہیں۔ ویسے ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔